اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، زوئیں، دواد، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے خاصی خوشخبریاں لے کر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر وہ ملازمت پیشہ افراد جو پروموشن کی ترقی کی انتظار میں تھے اور اس حوالے سے ان کے دفتر کی طرف سے افسران کی طرف سے کوئی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اقرب والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران روزگار کی تبدیلی کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ ان معاملات کے حوالے سے بھی ایک اچھی اور بہتر آپشن ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اقرب والے افراد جو افسران اعلیٰ کے ساتھ تعلقات میں خرابی کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے حکم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، بلکہ آپ کا اپنے افسران اعلیٰ کے نظر میں رتبہ بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے آپ کے اوپر مزید ذمہ داریاں سونپی جائیں اور آپ کی پوزیشن کو، آپ کی اختیارات کو مزید مضبوط اور بہتر کیا جائے۔ اس عرصے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی کاروباری صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئے گی اور یہ کاروبار کی بڑھوتری کے لیے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا خاصا زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں مخیر حضرات، صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بھی بڑھے گا۔ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو۔ وہ برج اقرب والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو آپ کی کوششیں جو ہیں وہ رائے گاہ جاتی نظر آتی ہیں۔ اس عرصے کے دوران ستارہ شمس اپنی طاقتور پوزیشن میں موجود ہوگا۔ 7 اور 8 اپریل کو یہ اپنی فل طاقت میں ہوگا اور اس وقت کو یوز کرتے ہوئے خصوصی عملیات تیار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر برج اقرب والے افراد اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اپنے لیے تویز یا لو بنوانا چاہیں تو کن کن مقاصد کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، ترقی چاہتے ہیں، روزگار مل نہیں رہا، زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خرابی صحت کا شکار ہیں، اچھی اور بہتر صحت چاہتے ہیں، دفتری معاملات میں کام کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان مقاصد کے حل کے لیے یہ لوح شرف شمس کی لو بنوا کے اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار کے لیے، دشمنوں پر، مخالفوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں مقبولیت، شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ لو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے دوران دونوں میاں بیوی اپنے لیے لوح شرف شمس کی لو تیار کروائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ برج اقرب والے افراد جو سیاست سے یا ایسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں جہاں پہ جتنی شہرت ہو اتنی بہتر ہوتا ہے، ایسے وابستہ ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ شرف شمس کی لو اپنے پاس رکھیں۔ کاروباری حضرات اگر کاروبار کو بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں لانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے لوح شرف شمس کی لو ضرور تیار کروائیں۔ اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے ہو یا بنوانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ وقت اس سال دوبارہ پھر نہیں آئے گا۔ اس عرصے کا وقت آپ کی سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عرصے کے وقت کے دوران شادی کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کا وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوئی خاصی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف توجہ تو دیتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ صرف کریں اور ان کی باتوں کو، ان کے معاملات کو سمجھنے کے اور حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ کس طرح سے آپ ان کے معاملات کو، ان کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے نظر آتے ہیں۔
وہ برج اکر والے افراد جو وراثتی معاملات کا حوالے سے پریشان ہے اس عشرے کے وقت کے دوران اس حوالے سے کوئی مثبت صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی پریشانی کی وجہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ ان کے مخالفت میں جانے کے کبھی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج اکر والوں کو مالی معاملات کے حوالے سے، مال کی لین دین کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع۔ 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ تعداد میں پرندے آزاد کروائیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5، 9 اور 10 اپریل کی ہے۔ برج اکر والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔